السلام علیکم۔ ٹاپک میرا جو ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ پڑھے لکھے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اور آپ کی اور میرے لیے ایجوکیشن یا ایجوکیشن ریلیٹڈ سٹف کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا کی زندگی پر اور دنیا کی ریالٹی پر بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت براڈ ٹاپک ہے اور اس کو کئی اینگل سے کور کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جس اینگل سے اس کو کور کرنا چاہ رہی ہوں، اس میں میری خواہش ہے کہ ہم اس کو پہلے اللہ کی نظر میں دیکھیں کہ دنیا کیا ویلیو رکھتی ہے، اور پھر اللہ نے اسی اپنے مائنڈ سیٹ کو یا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سوچ کو کیسے قرآن میں آپ کی اور میرے لیے ڈپکٹ کیا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کا لفظ آخر کس نے سلیکٹ کیا؟ دنیا کو دنیا کس نے کہا؟ کیا دنیا قرآن میں آتا ہے؟ دنیا قرآن کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے۔ قرآن میں جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اس کو قرآن نے دنیا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے اس کا نام سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو نام سلیکٹ کیا ہے وہ اس کا بیسک کریکٹرسٹک ہوتا ہے۔ جیسے آپ اور میں انسان ہیں، ہمیں انسان کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ انسان کی جو ایلیمنٹ ہے انسان، اس کو کہتے ہیں یہ نسیان سے بنا ہے، اس میں forgetfulness ہے۔ اللہ نے نام دیا ہے نا، اور اللہ نے کہا ہے کہ انسان کی ایک بیسک کریکٹرسٹک سامنے آتی ہے، ون آف دا بیسک کریکٹرسٹک، کہ انسان چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، اچھی باتیں بھی بھول جاتا ہے اور غم بھی بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی اللہ نے نیچر ڈسکرائب کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نام دنیا رکھا ہے۔ یہ دنیا یا تو بنا ہے دنو سے، دال نون واو، یا بنا ہے دنی سے، اور عربی زبان میں دنو یا دنی کا مطلب ہوتا ہے something which is humiliated، وہ چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک اس کے معنی کیے جاتے ہیں وہ چیز جو بہت قریب ہے۔ عربی زبان میں دنیا ہی ایک روٹ ورڈ جس سے بنا ہے، اس سے ایک مفہوم لیا جاتا ہے وہ انگور درخت پہ جو لگے ہوئے ہوں، جو آپ کو دیکھنے میں بہت قریب محسوس ہو رہے ہوں۔ بعض آپ کو جو انگور کی بیل ہوتی ہے وہ درخت پر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ جو پھل ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو عربی زبان میں دنیا کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کلاسیکل عربک میں کہ وہ انگور جو درخت پر لگے ہوئے نظر آئیں، دیکھنے میں لگے کہ بہت قریب ہیں، آپ جیسے ہی ہاتھ بڑھائیں گی تو آپ پکڑ لیں گی، لیکن آپ کبھی بھی اس کو حاصل نہ کر سکیں۔ اگر آپ دنیا کے اس مفہوم کو بھی سمجھ جائیں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں دنیا ہمارے سامنے بالکل ایک ایسی چیز ہے۔ آپ ایک خواہش دل میں لے کر آتے ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہے، آپ فوراً اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور خواہش آ جاتی ہے سامنے، آپ فوراً دیکھتے ہیں ایک اور خواہش آ جاتی ہے۔ سو دنیا کے مفہوم میں یہ دو تین چیزیں یاد رکھیے گا، وہ چیز جو قریب محسوس ہو لیکن آپ کبھی بھی اس کو حاصل نہ کر سکیں کمپلیٹلی، کہ آپ کو فلفلنگ فیلنگز آئیں۔ دوسری چیز وہ جو کہ ہیوملیٹڈ ہے، اور تیسری چیز وہ جو کہ پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے مفہوم کے اندر اللہ نے جو اس کا نام رکھا ہے، یہ چیز ایمبیڈڈ ہے، موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، ایک ہے عالم آخرت، ایک ہے عالم دنیا۔ عالم کا لفظ آتا ہے قرآن میں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں آتا ہے رب العالمین، جس کا ترجمہ کرتے ہیں لارڈ آف آل دا ورلڈز، تمام جہانوں کا مالک۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم عالم سے ہے، اور عالم ایک طرح کی پیسو فارم ہے۔ آپ اللہ کو کہتے ہیں اللہ العلیم ہے، صحیح؟ تو یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو آپ عالم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں جب آپ کہتی ہیں اللہ العلیم ہے، یا دنیا سے ریلیٹ کر سکتی ہیں؟ زیادہ کلوزلی کس سے ریلیٹ ہو رہا ہے؟
العلیم عالم سے ریلیٹ ہو رہا ہے یا العلیم دنیا سے ریلیٹ ہو رہا ہے؟ عالم سے ریلیٹ ہو رہا ہے. صحیح. سو اللہ تعالیٰ اپنا بھی جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اللہ کی ایک ایٹریبیوٹ آتی ہے العلیم. اللہ اپنے آپ کو عالم سے جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے، اس کے قریب لے کر جاتا ہے. کیوں؟ دنیا کی نیگیٹو کونوٹیشن ہے، یاد رکھیے گا. دنیا از اے ٹرم ود اے نیگیٹو کونوٹیشن ان قرآن. آپ کو عالم کی ٹرم ملتی ہے ود اے پازیٹیو کونوٹیشن، پازیٹیو مفہوم کے ساتھ ملتی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا تم کو جو دھوکے والی ہے، یہ تم کو بری طرح سے ڈیلوژن کا شکار نہ کر دے. تم دنیا کے دھوکے میں مت آ جانا. تو دنیا کی نیگیٹو کونوٹیشن آپ کو قرآن میں ملتی ہے عالم کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے یہ جو دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ صرف امتحان کی جگہ ہے. دل مت لگانا یہاں پہ. یہاں سے تم صرف ٹرانزٹ کر رہے ہو. اٹس اے ٹرانزٹ لاؤنج. جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں اور جب آپ ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوتے ہیں تو کیا وہاں دل لگا لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہاں کا صوفہ کتنا کمفرٹیبل ہے، بس میں آگے جا ہی نہیں رہی، میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں. جانا تھا، ڈیسٹینیشن تھا آپ کا لیٹ سے یورپ، اور آپ کسی ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں مڈل ایسٹ کے، اور آپ کو وہ صوفہ اتنا کمفرٹیبل لگتا ہے یا اس صوفے کا کلر اتنا اپیل کرتا ہے یا آپ کو وہاں کا ایمبیانس اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کہتی ہیں چھوڑو اب کون جائے یورپ، یہیں بیٹھی رہتی ہوں. تو آپ نے اپنی ٹکٹ بھی کینسل کرا دی، سب کرا دی، اور آپ ٹرانزٹ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا بھی ایک ٹرانزٹ ہے. اس دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا یہ مجھے آگے بڑھنے کا فیول دے دے. دیٹس اٹ. یہی دنیا مجھے بتاتی ہے. اگر میں دنیا کو اس طرح استعمال کروں گی تو میں عین اسلام کے مطابق ہوں. آپ کو ایک طرف نیگیٹو کونوٹیشن میں نے بتائی دنیا کی، کہ دنیا کا مفہوم جو ہے دنیا دھوکے میں رکھتی ہے. دنیا کے لیے غرورا کا لفظ آتا ہے، دھوکے باز ہے دنیا. دنیا آپ کو ٹریپ کر لیتی ہے. دوسری طرف جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اسلام کی بہت خوبصورتی نظر آتی ہے. اور وہ خوبصورتی یہ نظر آتی ہے کہ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ دنیا ٹریپ کرتی ہے، اسلام یہ تو کہتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں مت آنا، لیکن سائملٹینیسلی اسلام یہ کہتا ہے کہ مینٹین اے بیلنس. دنیا کو چھوڑ کے میں آخرت نہیں کما سکتی، دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آخرت کمانی ہے. اور یہ خوبصورت بیلنس آپ کو نہ صرف اسلام میں ملتا ہے بلکہ آپ کو پریکٹیکل امپلیکیشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ملتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بیلنسڈ پرسنالٹی تھی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بیلنسڈ پرسنالٹی تھی. صحیح. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی بیلنسڈ پرسنالٹی تھی، اور ایک طرف آج ہم ایک فریز سنتے ہیں اپنی دنیا کے اندر کہ بھئی دنیا اپنی جگہ اور دین اپنی جگہ. میں چاہوں گی کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں انشاءاللہ اور میری بات مکمل ہو جائے تو آپ ان دو چیزوں کو ریکنسائل کر سکیں. میرا پوائنٹ سمجھیے. ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا بہترین بیلنس کیا ہے. صحیح. ایک طرف یہ جملہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور دوسری طرف وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آج کی دنیا مجھے اور آپ کو دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھائی دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلو. یہ جب مائنڈ سیٹ ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو دنیا کے معاملات میں رکھو، اور جائے نماز کی حد تک اپنے دین کو رکھو، عمرے کی حد تک اپنے دین کو رکھو، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی حد تک اپنے دین کو رکھو. میں چاہوں گی آج اب یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اللہ مجھے کلیئرٹی آف اسپیچ دے تاکہ میں اپنی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ میری زبان سے اچھی طرح آسان فہم میں نکلوائے، اور آپ میں سے ہر ایک جو یہاں بچی بھی بیٹھی ہے اور جو خاتون بھی بیٹھی ہیں وہ یہاں سے اپنے عمل کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بیلنس کر کے دکھانے والی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا دن میں کہ اللہ کے رسول کہاں ہوں گے، ہم پہلے کہاں جائیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کہاں دیکھا کرتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ Where will you go if you want to find رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں پہ؟ عبادت کا. بالکل ایگزیکٹلی صحیح بات. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں کہیں تلاش کرنا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے پہلے ہم کس جگہ پر تلاش کریں تو وہ مسجد ہوتی تھی. ہم آپ کو مسجد میں تلاش کیا کرتے تھے. اور کبھی آپ ہمیں اگر مسجد میں نہیں ملتے تھے سو ایک سیٹ پیٹرن تھا آپ کا
پھر ہم سیکنڈ آپشن ہم جو اپناتے تھے آپ کو ڈھونڈنے کا وہ تھا رہبنا الی البقیع، ہم قبرستان بقیع کی طرف جایا کرتے تھے. اور اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی نہیں ملے، بقیع میں بھی نہیں ملے، جو تیسری پلیس تھی جہاں ہم رسول اللہ کو ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ تھا مارکیٹ پلیس. اب اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پرائرٹیز نظر آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ لسٹ بہت سیلف ڈسکرائبنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میجر وقت مسجد میں گزرتا تھا، اور جب ہم مسجد کہتے ہیں تو پلیز یہ نہ سمجھیں کہ صرف نوافل میں اور ذکر میں گزرتا تھا. آپ کے سارے پولیٹیکل ڈیلیگیشنز بھی وہیں آیا کرتے تھے، بیکاز اٹ واز اے کمیونٹی سینٹر. اس وقت کی مسجد، اس وقت کوئی منسٹریز کے لیے پارلیمنٹ الگ سے نہیں ہوتی تھی. سو آپ کا مسجد میں موجود رہنا براڈ اسپیکٹرم میں، اسی لیے آپ کا وہ ذکر صرف نماز نہیں ہوتا تھا، پولیٹیکل ڈسکشنز بھی آپ کا ذکر ہوتا تھا. سو اٹ از آلسو پارٹ آف اسلام. صحیح. تو یہ جو آپ کو پرائرٹیز ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا زیادہ وقت ذکر میں گزرتا تھا، آپ مسجد میں ہوتے تھے. اگر مسجد میں نہیں ہوتے تھے تو بقیع جاتے تھے اور آخرت پر غور و فکر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کرو، اور آپ خود دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. آپ کی حدیث آتی ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت کے ساتھ اس چیز کو یاد کرو جو کہ ڈسٹرائر آف دا پلیزرز ہے. فریکوینٹلی ریمبر دا ڈسٹرائر آف دا پلیزرز، اور وہ کون ہے؟ یعنی الموت. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اب اگر آپ اس سارے سینیریو اور اس لسٹ کو دیکھیں، مسجد، بقیع، بازار، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی زندگی میں اسپرچولیٹی میں بہت ہائی تھے، وہ اللہ کے رسول جو کہ قبرستان میں بیٹھ کے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول جن کے اپنے خاندان میں کئی اموات ہوئیں، وہ اللہ کے رسول جنہوں نے اپنی اولاد کے خود جنازے پڑھائے، وہ اللہ کے رسول جو فریکوینٹلی موت کو یاد کرتے رہتے تھے اور صحابہ سے کہا کرتے تھے اکثر ذکر حازم اللذات. وہی اللہ کے رسول ہیں جو آپ کو کبھی بھی ایسے ڈپریسڈ پرسنالٹی کے نظر نہیں آتے تھے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول کو جب دیکھتے ہیں اداس نظر آتا ہے. آپ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کہیں نہیں پڑھیں گی پوری سیرہ کے اندر. انفیکٹ آپ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ملتا ہے تو وہ یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والی شخصیت مدینہ کے اندر اگر کوئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹر کہ آپ نے کئی اموات دیکھی تھی، آپ نے کئی ٹریجڈیز بیئر کی تھیں، آپ کی زندگی جو تھی وہ بہت عیش و آرام میں اور لگژریز میں نہیں گزر رہی تھی، بٹ سٹل آپ ایک ڈپریس انسان نہیں تھے. اور یہ ہے دین کا بیلنس جو آپ کو اور مجھے اپنانے کی ضرورت ہے. دین اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ ایک ڈپریسڈ انڈیویجول بن جائیں گے. دین پر عمل کرنے کا، قرآن کلاسز میں جانے کا، قرآن کو عمل میں لانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اب آپ اپنا کریئر پرسو نہیں کریں گے. قرآن کا کورس کر لینے کا، قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھ لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. میں خاص طور پہ یہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ماؤں کے کہنے پر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا عمل کرنا شروع کر دیا تو شاید ہماری زندگی میں وہ چارم نہیں رہے گا جو اس وقت ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. آپ کے سامنے اسلام کا بیلنس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کریئر پرسو نہ کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا نہ پہنیں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مسکرائیں نہیں. ناٹ ایٹ آل. اسلام ایسا نہیں کہتا ہے. اسلام آپ کو ایک بیلنس زندگی دیتا ہے، اور وہ بیلنس زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو لے کر آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین طریقے سے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اور ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم ریلیجن کے نام سے جانتے ہیں، یہ ڈانسنگ درویش کا چیز ہوتی ہے. I'm so sorry to say ہمارے ہاں دین کا ریپرزنٹیشن ایک ڈانسنگ درویش بنا دیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہا یہ جاتا ہے کہ دس از آر کلچر. سوری ٹو سے دس از ناٹ آر کلچر. صحابہ نے دین ڈانس کر کے نہیں پھیلایا تھا. رسول اللہ اور انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے تھے وہ ڈھول کے دھمال ڈال کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا کرتے تھے. اور وہ کلچر کیا ہے؟ آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، آپ سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈگریز دی ہیں سیکولر نالج کی. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. کپڑے بنانے میں ہماری عقلیں کام کرتی ہیں،
گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں، فرنیچر ڈیزائن کرنے میں، بچوں کے پرپوزل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ میکنگ کرنے میں، بچوں کی یونیورسٹیز ڈیسائیڈ کرنے میں، چھوٹے چھوٹے 1.5 سال کے بچوں کے لیے ٹوڈلرز اکیڈمی ہم نے کون سی اپنانی ہے، اس کے لیے ہمارا سب ذہن چلتا ہے. But we will never think about the connection. What is the connection between a dancing darwish and Islam? There is no connection between Islam and a dancing darwish. ڈانسنگ درویش کا کلچر کیا ہے؟ وہ مسجد کے کونے میں یا کسی مزار کے کونے میں آئیڈل بیٹھا ہوا انسان، جس کا نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، جس کا نہ کسی کی طرف دیکھنے کا دل کرتا ہے، جس کو نہ پتا ہے دنیا ہوتی کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیسے جاتی ہے. آپ اس ڈانسنگ درویش کو کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں؟ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو ڈسٹارٹ کر کے اسلام کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام ہے کہ آپ کے اوپر کتنی بھی مشکلات آئیں گی، آپ کبھی ڈپریس پرسنالٹی والے نہیں ہوں گے. اسلام یہ ہے کہ آپ فریکوینٹلی موت کو یاد کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مسکراتے نہیں ہیں. یہ کمبینیشن اس وقت مسلمانوں کو واپس دینے کی ضرورت ہے. آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے پیچھے اللہ کی بات ماننے والی اور کلمہ گو رہے، تو آپ کو اسلام کی خوبصورتی کو زندہ کر کے اپنی اولاد کے سامنے دکھا کر جانا ہوگا. ورنہ آج آپ کی زبانیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، آپ کی اولاد کلمہ پڑھ رہی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی اولاد بھی کل کلمہ پڑھے گی؟ لک ایٹ دا ڈاؤٹس اراؤنڈ اباؤٹ اسلام. یہاں جتنا ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، ان سے پوچھیں اسلام کے بارے میں ان کے کتنے کوسچنز ہیں، ان کو کتنے شک آ چکے ہیں. اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ ان بچیوں کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اسلام کے بارے میں بہت سے ڈاؤٹس ہوں گے. ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، علم حاصل کیجیے، جانیے اسلام کے بارے میں، اسلام کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کی انٹلیکٹ کو بڑھائے گا، یہ آپ کو ڈائمینشن دے گا سوچنے کی، یہ آپ کو طریقہ سکھائے گا صحیح مسلمان آج کے ٹائم میں 2018 میں بننے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے. ڈپریس پرسنالٹی اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہو سکتی ہے. آئیڈل بن کے کریئر کو ایک طرف کر کے اور کسی مزار کے کونے میں جا کے بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتنا دیندار آدمی ہے. This is not the definition of دیندار آدمی. دیندار آدمی is an آدمی which can easily pursue the career according to the Sharia, according to the obedience of Allah. وہ ہوتا ہے دیندار آدمی. Look at the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He was head of the state. مسجد میں جا کے صرف اللہ اکبر کی یا سبحان اللہ کی تسبیح نہیں کرتے رہتے تھے. سارے ڈیلیگیشنز کون بھیجتا تھا باہر؟ لیٹرز کون لکھتا تھا نان مسلم پولیٹیکل لیڈرز کو، کنگز کو؟ کون ہینڈل کرتا تھا سارے ٹرائبل ڈفرینسز کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون پیکٹس کرتا تھا ٹرائبل ایریا کے اندر سنرجی رکھنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. دنیا نے ہمیں ڈیلوژن کا شکار کر دیا ہے. دنیا کی ڈیفینیشن نے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا ہے، اور ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. صبح سے شام ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سال گزر رہا ہے. برتھ ڈے منانی تو یاد رہتی ہے، یہ نہیں فکر ہوتی کہ جو تیزی سے عمر گزر رہی ہے اس میں اپنے آنے والی اولاد کے لیے کیا ماحول چھوڑ کر جا رہی ہوں. کون ماحول ڈیولپ کرے گا؟ گورنمنٹس؟ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز؟ یا آپ کا ورلڈ لیڈر؟ یا وہ فرسٹ ورلڈ جس نے آپ کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک انوائرمنٹ گرو کرنے کے لیے. اگر آپ ان سب لوگوں سے امید لگائیں گے جن کی میں نے لسٹ آپ کو بتائی ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے یہاں پر سانس لینے کے لیے بھی جگہ باقی نہیں رہے گی. لٹرلی ہمارے بچوں کو ماسک لگا کے باہر کی دنیا میں جانا پڑے گا، جو کہ پولوشن کا لیول بھی آ چکا ہے. تو اس دنیا کی ریالٹی کو سمجھیے. امام ابن القیم کلاسیکل اسکالرس کے اندر بہت مشہور اسکالر آتے ہیں، فیمس اسکالرس امنگ دا فقہا، امنگ دا مفسرین. امام ابن القیم کی ایک کتاب ہے جس کی اردو میں آسان جس کا مطلب بنتا ہے خوشی کے گھر کی چابی. مفتاح دار السعادہ. سعادہ خوشی کو کہتے ہیں کہ خوشی کے گھر کی چابی کیا ہے. اس دنیا میں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے نا. ہم یہاں جتنے بھی جو بھی جس ایج بریکٹ میں بیٹھا ہے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہتا کہ آپ ڈپریس زندگی گزاریں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ ہر وقت روتے رہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ ہر وقت انگزائٹی کا یا سیڈنس کا شکار رہیں. سو امام ابن القیم نے کئی سال پہلے، کئی 100 سال پہلے اپنی کتاب لکھی تھی مفتاح دار السعادہ، کہ آپ کس طرح سے دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں. کتاب تو ان کی بہت پیاری ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 پوائنٹ ان کی کتاب سے رکھوں گی جس میں انہوں نے دنیا کی ریالٹی بتائی ہے.
وہ کہتے ہیں دنیا کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیے. اگر آپ یہ دنیا کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیں گے تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. نمبر 1، دنیا کیونکہ اللہ نے بنائی ہے نا، اور دنیا اگر میں کہوں کیا دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اس دنیا از دا کریشن آف یور لارڈ، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بالکل ہے، دنیا اپنے رب کی کریشن ہے. اور یاد رکھیے جو چیز اللہ کی کریشن ہے اس کو اللہ نے کسی نہ کسی لیول کا شعور دیا ہے، کانشیسنیس دی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں جانتے. اگر اس وقت میں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھوں تو یہ ساری جتنی بھی آپ کو اپنی انوینشن نظر آ رہی ہیں، الٹیمیٹلی تو یہ نیچرل چیزوں سے بنی ہے نا. آپ کا فرنیچر لکڑی سے بنا ہے، آپ کے در و دیوار کے اندر جو سیمنٹ لگا ہوا ہے وہ پتھروں سے، چٹانوں سے، پہاڑوں سے بنا ہے. سو دس از دا مخلوق آف اللہ سبحانہ وتعالی. اس وقت یہ دیوار کیسے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. یہ شینڈلیئر اللہ کی تسبیح کیسے کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ ٹیبل اللہ کی تسبیح کیسے کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم. یہ صوفہ جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ کیسے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم، بٹ تسبیح کرتا ہے. سو کسی نہ کسی لیول کی کانشیسنیس ان کو اللہ نے دی ہے. کس لیول کی دی ہے؟ اللہ عالم، عالم الغیب کا معاملہ ہے، آپ اور میں نہیں جانتے. نہ آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جو فگر آؤٹ کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. دنیا کے لیے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دنیا اپنی ورتھ جانتی ہے اللہ کی نظر میں، اور دنیا کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ایک میڈیم بنایا، ایک مین بنایا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے ساتھ زمین پر اتارا تو تیسری جو شخصیت تھی وہ کون تھا؟ حضرت آدم تھے، بی بی حوا تھی، مسٹر ابلیس. مسٹر ابلیس. جو تیسری ہستی تھی، جو تیسری پرسنالٹی تھی وہ شیطان کی تھی. ابلیس کو اتارا گیا تھا، اور ابلیس نے اس دنیا کو ایک مین بنایا ہے آپ کو اور مجھے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ کیونکہ دنیا اپنی حقیقت جانتی ہے تو دنیا ہر لحاظ سے آپ کو ڈیلوژن کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہے. دنیا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے. جبھی تو قرآن نے کہا تھا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا تمہیں دھوکے کا شکار نہ کرے، یہ دنیا تمہیں ڈیلوژن کا شکار نہ کرے. دنیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ نہیں ہے. انجوائے یور لائف، یو اونلی لیو ونس، یو اونلی ینگ ونس. یہ دنیا کا کانسیپٹ ہے. دنیا پوری کوشش کرتی ہے آپ کو یقین دلا دے دیٹ یو کین ٹرانسگریس، جو آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، جیسے چاہو جیو. دنیا آپ کو یہ کانسیپٹ دیتی ہے. اور اس کے کانٹریری آپ کو قرآن کیا کانسیپٹ دیتا ہے؟ میں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا الا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اور کافر کا مطلب نان مسلم نہیں ہے. کافر از اے براڈ ٹرم. کافر کے اندر نان مسلم بھی آتا ہے، کافر کے اندر وہ مسلمان بھی آتا ہے جو ناشکرا ہے، جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا. رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، نظر آتا ہے آپ کو مچھر کا پر اپنی نیکڈ آئی سے؟ مائکروسکوپ کے نیچے نظر آئے گا. یا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 6x6 کی آئی سائٹ دی ہے اور آپ اس کو کسی گلاس کے اوپر بلکہ مرر کے اوپر رکھیں مچھر کو، اور پھر آپ نیچے سے لائٹ آن کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو پر نظر آئے، شاید، اس لیے کہ وہ کنٹینیوس موو کر رہا ہوتا ہے. مچھر بیٹھا بھی ہوتا ہے تب بھی اس کا پر موو کرتا رہتا ہے، اس کا پر نہیں رکتا ہے. سو ایکچولی آپ مچھر کے پر کو نیکڈ آئی سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رسول کی زبان سے کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، جو کہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے، تو اللہ کافر کو، نافرمان کو، گناہگار کو کبھی بھی اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اگر ہم یہ ڈیفینیشن بھی یاد رکھ لیں تو ہم اس بات پر پریشان نہیں ہوں گے کہ پھر کافر اتنا خوش کیوں رہتا ہے. اگر ہم اس ڈیفینیشن اور اس حدیث کو یاد کر لیں تو جو اللہ سے دور ہے اور جتنا بڑا نافرمان ہو سکتا ہے، بہت مرڈرر ہو، میس مرڈرر. فرعون کیا تھا؟ میس مرڈرر تھا نا.
اپنی زندگی میں بہت انجوائے کیا اس نے. آپ کے اور میرے جیسے مسلمان اس کو دیکھ کے پھر دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے. تو پھر اللہ اس گناہ گار کو کیوں اتنی دنیا دے رہا تھا؟ کیوں پیلسز تھے اس کے پاس؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ہوتی تو ہم میں سے کسی کو بھی اللہ اس دنیا میں کچھ نہ دیتا. اس لیے کہ ہم سب اللہ کے نافرمان ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. کیا مسلمان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے؟ سوچنا پڑے گا آپ کو. ہر انسان کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، چاہے ہم کتنے سالوں سے قرآن پڑھنے والے ہوں، چاہے ہم اپنی طرف سے قرآن پر کتنا بھی عمل کر رہے ہوں. ہم انسان ہیں، انسان غلطی کرتا ہے. ہم سنتے ہیں نا بچپن سے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے. ایک کام اچھے کرتا ہے، ایک کام اچھا کرتا ہے، 10 کام برے کرتا ہے. 2 کام اچھے کرتا ہے، 15 کام برے کرتا ہے. دس از the ratio proportion of انسان doing good deeds versus bad deed. یہ انسان کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو دنیا کا یہ معاملہ ہے. تو اگر کافر کو بہت خوش دیکھو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے پاس بہت دنیا دیکھو، تو دھوکے کا شکار مت ہونا، پریشان مت ہونا. آپ کے لیے جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیا آپ اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں؟ آپ کے لیے جس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیا آپ اس کے لیے فائٹ کریں گی؟ سمجھیں یہاں جتنے بچیاں بیٹھی ہیں، سمجھیں کہ یہ بچیاں جاتی ہیں لیٹ سے کراچی گرامر، صحیح؟ ان کی اماں ان سے کہتی ہیں کہ آلدو میں تمہیں ڈالنا تو چاہ رہی تھی کسی گورنمنٹ اسکول میں، بٹ میں تمہیں کراچی گرامر بھیج رہی ہوں. تو آپ کا خیال آپ کی بچی آپ سے لڑائی کرے گی، کیوں نہیں بھیجا مجھے گورنمنٹ اسکول میں، نہیں جانا مجھے کراچی گرامر؟ بھائی اس گورنمنٹ اسکول کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ اس کے لیے فائٹ تھوڑی کرتے ہیں. بالکل بھی نہیں کرتے. آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہتے ہیں بیگم لے کے تو جا رہا تھا میں تمہیں ہنی مون پہ. آپ کے ہنی مون، میں پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں جن کی شادیوں میں کافی ٹائم ہو گیا. آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہیں کہ بیگم میں لے کے تو تم کو جا رہا تھا ہنی مون پہ یورپ فرانس، بٹ ہم کراچی کے زو چل رہے ہیں. آپ فائٹ کریں گی؟ ایبسلیوٹلی آپ فائٹ کریں گی، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے زو کے مقابلے میں فرانس کی کیا ویلیو ہے. یاد رکھیں جس چیز کی ورتھ آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی، آپ اس کے لیے فائٹ نہیں کرتے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت ہم ملٹی بلینئر بھی بن جائیں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے گھر، یہ ہماری وارڈروبس، یہ ہماری تیاریاں، یہ ہماری جیولری، یہ ہمارے بینک اکاؤنٹس، یہ ہماری شیئر ہولڈنگز، یہ ہماری ریئل اسٹیٹ ہولڈنگز، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں. یاد رکھیے اس بات کو. اور یہی سمجھانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لو ان لابن آدم من ذهب احب ان يكون له وادیان. اگر اللہ ابن آدم کو ایک پورا پہاڑ سونے کا دے دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دعا کرے گا احب ان یکون له وادیان، وہ دعا کرے گا اللہ ایسی ایک اور وادی دے دے. اور پھر آپ نے فرمایا ولن یملأ فاہ الا تراب القبر، مگر انسان کے منہ کی لالچ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. انسان دنیا کے معاملے میں کہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. ویری 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 سمپل ایگزامپل ان آور ڈے ٹو ڈے لائف. ایک آئی فون آپ کا بچہ لیتا ہے، آئی فون 6 پلس لیا تھا، سال کے اندر اندر 7 آ گیا، 7 پلس آ گیا، پھر ایکس آ گیا. کوئی لمٹ ہے؟ کوئی اینڈ ہے؟ آپ اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگا فون دلاتے ہیں. آپ نے سمجھے 2 سال پہلے اس کو آئی فون دلایا تھا اور اس کے بعد 2 سال پرانا فون ہے. امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کسی کو بتاتے ہوئے، کوئی پوچھ لے فرینڈ تمہارے پاس کون سا آئی فون ہے. اگر اس وقت کسی کے پاس آئی فون 4 ہو، جو کہ آئی ایم شیور کسی کے پاس نہیں ہوگا، اگر ہے تو الحمدللہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہیے میرے پاس ہے آئی فون 4. اگر کسی کے پاس آئی فون 4 ہو اور اس کی فرینڈ یونیورسٹی میں اس سے پوچھے تمہارے پاس کون سا فون ہے، آئی فون نہیں، کون سا والا؟ اتنا تو کافی نہیں ہوتا نا انٹروڈکشن. آئی فون نہیں کون سا والا؟ لیٹسٹ والا نہیں، 4 ہے. مشکل سے باہر آتا ہے. اللہ کی نظر میں آپ کے آئی فون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کی نظر میں آپ کے ڈیفنس کے گھر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کی نظر میں آپ کے دبئی کے کسی بہت بہترین اپارٹمنٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ آپ کی اطاعت دیکھتا ہے.
اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ تمہارے شکلوں کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم. اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. آپ میں سے جو عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو جسم اور جسد کا فرق پتا ہوگا. I'm sure فاضیہ کو پتا ہوگا. جسم الگ چیز ہوتی ہے اور جسد الگ چیز ہوتی ہے. اللہ نے کہا اللہ تمہارے اجسادکم تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے ویسلز کو نہیں دیکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ایک حقیقت ہے, ہم جن صورتوں کو سجاتے رہتے ہیں, سجانا منع نہیں ہے, اگین کیپ یور ٹریک. ہم جن صورتوں کو سجاتے, اگر میں صرف اپنی صورت کو سجاتی رہوں اور میں اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی فکر نہ کروں, then there is a problem. The point is to understand. اصل چیز کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اسی چہرے کو سجاتے رہیں اور ہم میگزین دیکھ کر جو ہائے کیا اسمارٹ ماڈل ہے, کیا اس کی جو ہے وہ فلالیس سکن ہے, یہی دیکھ کر جو ہے نا ہمیں آہیں بھر رہے ہوتے ہیں. ایک حقیقت بتائیں, اگر آپ اس جگہ سے, وہ یہ نہیں کہہ رہی کوئی کرنے بیٹھ جائے, کوئی چھوٹا بچہ خطرناک حد تک تو نہیں ہے, اگر آپ اس جگہ سے کٹ لگائیں اپنے چہرے پہ اور اپنی اسکن کو آپ اتاریں, اور میں آپ سے کہوں ہم کہیں گے کہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ خاتون آ گئی, میں صرف آپ کو انالوجی بتا رہی ہوں, اس جگہ سے ہم سب کٹ لگائیں اور اپنے چہرے کی اسکن کو اتار دیں, سو اندر سے ہم سب کیسے ہیں؟ ایک جیسے. دیٹس دا پوائنٹ. اگر آپ ہم سب اپنے اوپر کا یہ فیشل سکن اتار دیں, آپ اپنے اوپر کی فرسٹ ایپیڈرمس اتار دیتے ہیں, سو اندر سے ہم سب ایک جیسے ہیں. یہ چمڑی اترے گی نا اوپر سے, اندر صرف مسلز اور آپ کا گوشت پوست اور یہی ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں. تو پھر کیا چیز ہمیں اللہ کی نظر میں ڈفرینٹ بناتی ہے؟ وہ جو ہمارے دل کے اندر ہمارا ایمان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ کو فکر نہیں ہے کہ تم کتنی فیئر کمپلیکشن کی ہو, اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنا اپنے ویٹ کو, زیرو سائز کا شوق آتا ہے نا سب خواتین کو, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے سائز زیرو کی طرف جانے کا شوق آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے. اللہ کو فکر یہ ہے کہ آپ کی صحت نے آپ کو کتنا اللہ سے جوڑا اور آپ کے چہرے نے کتنا آپ کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اٹیچ کیا. یہ ہے اللہ کا کنسرن. اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک دنیاوی لحاظ سے بہت مالدار شخص کو لایا جائے گا. ایک جنرل آپ کو ٹرینڈ کیا ملتا ہے دنیا میں انسانوں کا, جو جتنا مالدار ہوتا ہے کیا وہ اتنا ہی ایروگینٹ ہوتا ہے؟ جنرلی اٹس اے سمپل ایکویشن دنیا کی. آپ نام لینا شروع کیجئے, آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ بہت مالدار تھے اور ان میں تکبر نہیں تھا. سو یہ ایسا انسان دنیا کا اللہ کے سامنے لایا جائے گا جو کہ مالدار تھا دنیاوی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے بھی ہیومنگس تھا, کھاتا پیتا, لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں, آپ کی طرح تھوڑی دبلے پتلے سے, ان کو کیا بتاؤ ہم نے اتنا جان لگا لگا کے اپنا وزن کم کیا اور ایسا جملہ بول کے ہمارا دل ہی توڑ دیا. ود دا پوائنٹ آف ویو کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ جسمانی لحاظ سے بھی خوبصورت تھا,
جو کہ دنیاوی لحاظ سے مالدار تھا اور میٹافوریکلی ایروگنس میں بھی بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اس شخص کو لایا جائے گا اور اس کو اسکیل میں ڈال کے ویٹ کیا جائے گا. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال ویٹ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا کردار اور اس کا ایمان اور اس کی نیت کو ویٹ کیا جائے گا. بعض اسکالرس کہتے ہیں واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اسکیل میں رکھ کے ویٹ کرے. سو اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں مفسرین اور محدثین کہ جب اس شخص کو لایا جائے گا جو بہت ویلدی تھا، جو جسمانی طور پر صحت مند تھا اور بہت ایروگینٹ تھا، اور اس کو اسکیل میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس کے پاس تو دنیا تھی، جو صحت تھی وہ بھی صرف دنیاوی تھی، اس لیے کہ اس صحت کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا. جو اس کے پاس دولت تھی وہ بھی دنیا کی تھی، اور اس دولت سے اللہ کی فرما برداری نہیں ارن کی. اور جو اس کے پاس ایروگنس تھی وہ تو بہرحال کسی ویٹ کی تھی ہی نہیں. سو جب اس انسان کو اسکیل میں ڈالا جائے گا تو اس انسان کی کوئی وزن نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ یہ بات سمجھ جائیں تو یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں نہ دنیا کی ویلیو ہے، اللہ کی نظر میں نہ کامیاب دنیاوی لحاظ سے کامیاب مالدار لوگوں کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ اللہ کی نظر میں ان ویسلز کی کوئی ویلیو ہے جو کہ ہماری روحیں کیری کرتے ہیں. کون سے ہیں وہ ویسلز جو ہمارے روح کیری کرنے والے ویسلز ہیں؟ اجساد، جس کو میں نے ابھی بتایا، جسم آپ کا جسم وہ ویسل ہے جو آپ کی روح کو کیری کیے ہوئے. اللہ کی نظر میں اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم اسی کو لگانے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جم جائیں گے اسی کو فٹ کرنے، اچھی ہیلدی ڈائٹ کھائیں گے اسی کو سیٹ کرنے کے لیے، اچھے نظر آئیں گے اپنے جسم کو سجانے کے لیے. پارلر جائیں گے روح کو چمکانے کے لیے. پارلر کیوں جاتے ہیں؟ پارلر جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر. پارلر جا سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ وہی ہے، جو وہاں سے ہمت، وہ وہاں سے خوبصورتی، جو وہاں سے آپ کو ایک اچھی اللہ تعالیٰ نے گلوئی سکن دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کیجیے گا، اللہ کی فرما بردار بنیے گا. اگر یہ پوائنٹ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے گا، ہم دنیا کا بیلنس سیکھ جائیں گے. ہم دنیا کو بہترین طریقے سے ایک مین بنائیں گے آخرت کو ارن کرنے کا، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے اور میرے ان جسموں کی جو کہ ویسلز کی شکل میں ہے. سو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان تو بہت سے ہوتے ہیں، مسلمان تو ہم سب ہیں، ہم میں سے مومن کون ہے یہ تو صرف ہمارا رب جانتا ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، نہ کسی کے اعمال ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں، خوش گمان ہو سکتے ہیں، باقی معاملہ اللہ کا ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اسپرچولی ابینڈن کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو فزیکلی ابینڈن کرے. پوائنٹ سمجھ آیا میرا؟ فزیکلی ابینڈن نہیں کرنا دنیا کو زندہ رہتے ہوئے. اٹس بیٹر اف یو آر اے مومن دیٹ یو اسپرچولی ابینڈن دس ورلڈ rather than دنیا abandon you when you will not be here after your death. ابھی بتا، اب ابھی آئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، ابھی آپ سنتی رہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کرنا ہے، اور اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کرنے کا مطلب میں آپ کو ابھی انشاءاللہ آگے اس کو سمجھاؤں گی. ایک چیز اگر میں اور آپ یاد رکھیں، ایک پوائنٹ جو امام ابن القیم نے واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی دھوکہ دینے کی، آپ کو ڈیلیوٹ کرنے کی، آپ کو ڈیلوژن کا شکار کرنے کی. آپ کا کام ہے کہ آپ دنیا کو ایک مین بنائیں اور آپ ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ چاہے آپ کی یونیورسٹی ہو، چاہے آپ کا اسکول ہو، چاہے آپ کا پارلر جانا ہو، چاہے آپ کے گھر ہو، یہ سب نعمتیں ہوں، سب میں اللہ کی فرما برداری ہوگی تو آپ اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کر دیں گے. آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. دنیا ول بی ان یور ہینڈ ناٹ ان یور ہارٹ. دس از دا پوائنٹ آف اسپرچولی ابینڈنگ دا ورلڈ. اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو دنیا کو اپنے ہاتھ میں تو رکھنا ہے. وہی اگین جو میں نے پہلی بات کی تھی، یو آر ناٹ ابینڈنگ دس ورلڈ فزیکلی کہ آپ ڈانسنگ درویش بن جائیں اور کسی مزار پہ کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں میں مسکرا نہیں سکتی بیکاز میں دیندار ہوں. آپ ڈپریس نظر آئیں بیکاز اب آپ نے دین پڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ اچھا کپڑے نہ پہنے بیکاز اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اچھے کپڑے پہننا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. اچھے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اسراف نہ ہو اگین، اور نہ محرم آپ کو نہ دیکھے.
دیٹس دا سمپل اکویشن. یہ ہے اسپرچولی ابینڈن کرنے کا دنیا کو مقصد. دنیا سے چھوڑ کے دنیا کو نگلیکٹ کر کے جنگلوں میں جانے کا اسلام نہیں کہتا. اس کو اگر سمجھیں گے تو امام ابن القیم نے کہا تھا کہ ایک مومن کامیاب وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا دھوکہ دے گی اور وہ بار بار اللہ کی طرف جڑتا ہے تاکہ وہ اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کرے. دوسرا پوائنٹ جو امام ابن القیم نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے ایک نہ ایک لیول پر اپنی ایگزسٹنس کے ایک نہ ایک لیول پر جب آپ میں کہہ رہی ہوں تو ایگزسٹنس انسان کی صرف اس دنیا کی بیلٹ پر نہیں ہے. دنیا میں انسان ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. آپ کی اور میری ایگزسٹنس اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے میری روح بنائی تھی اور اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کر دے گا اور اس کے بعد اللہ جب تک رکھے گا قائم رکھے گا. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ہر انسان without keeping the differentiation of religions ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اس دنیا کو ابینڈن کرتا ہے. ہر انسان کرتا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے now the point is to figure it out کہ آپ اور میں اس ریئلائزیشن کو پہلے محسوس کر لیں before it's get too late. ہر انسان دنیا کو ابینڈن کرتا ہے. میں ایک مثال دوں گی دنیا سے اور ایک مثال دوں گی آخرت سے. کوئی کتنا ہی بڑا ملٹی بلینئر کیوں نہ ہو, ملینئر کیوں نہ ہو, جب اس پر بیماری آتی ہے صدقہ نہیں کرتا تھا, ویسے مدد نہیں کرتا تھا لوگوں کی, سنبھال کے رکھتا تھا, بٹ جب بیماری آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا 4th سٹیج ہے, آپ کو فلاں ملک جا کے جو ہے وہ بون میرو سرجری کرانی ہے, یہ کرانا ہے یا وہ کرانا ہے, انسان پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے نا. اس وقت اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بینک اکاؤنٹ بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے, بیکاز اس کو صحت چاہیے. سو کسی نہ کسی لیول پر انسان دنیا کو ابینڈن کرتا ضرور ہے. سیم از دا کیس ود دا کافر. جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, سورۃ معارج میں آیت نمبر 11 آنورڈ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نقشہ کھینچا ہے. وہ جو اللہ کا سخت نافرمان تھا, چاہے وہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نافرمان تو اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. وہ نافرمان میں بھی ہو سکتی ہوں, وہ نافرمان ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے, وہ نافرمان ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ نافرمان ایک بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے. نافرمان از نافرمان. whoever is not listening to the Lord وہ نافرمان ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 11 till 11:14 یود المجرم, اللہ نے مجرم کہا ہے, کافر بھی نہیں کہا. اس دن جس دن مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ, جس دن وہ عذاب سے بچنے کے لیے گرانٹ میں دے دے, فدیے میں دے دے, بی بنی ہی اپنے ہی بیٹے کو, و صاحبتی ہی اور اپنی ہی بیوی کو, و اخی ہی اور اپنے ہی بھائی کو, و فصیلتی التی تؤوی اور ہر اس کو جو اس کا کلوزسٹ تھا, و من فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب دے دے, ثم ینجی بس اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. سو اپنی ایگزسٹنس میں اس نے دنیا کو ابینڈن کیا کہ نہیں کیا؟ ایک وقت میں ہم سب اپنی ایگزسٹنس میں اس دنیا کو ابینڈن کر دیں گے. اسی لیے سمجھدار وہ انسان ہے جو اسپرچولی اس کو ابینڈن کر دے, اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو فزیکلی ابینڈن کر دے اور آپ کو موت آ جائے. اس چیز کو سمجھیں. اگر اس چیز کو آپ اور میں سمجھ جائیں گے تو ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. اسی لیے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دنیا کو ہیوملیٹڈ چیز کہا جاتا ہے, کہ ہر انسان اس کو کسی نہ کسی سٹیج پر ابینڈن کر دیتا ہے. ایون فرعون کو سب جانتے ہیں نا, فرعون سے بڑا ایروگینٹ دنیا میں کوئی نہیں تھا, دا پیرانوئڈ پرسن آف دا ہسٹری. فرعون کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی اور اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں ہو گئی تھی. آخری مومنٹ جسٹ بفور ہز ڈیتھ, اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو ابینڈن کرے. اور اس رول کو یاد رکھیں, آج آپ کے ہاتھ سے دنیا نہیں چھوڑی جا رہی نا. آج آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں, اماں کہتی ہیں بیٹا وہاں نہیں جاؤ, اٹس ناٹ اے گڈ پلیس ٹو گو فار یو. کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں. آپ چھوڑیں گے اگر آپ کو اللہ یاد ہوگا. اماں کہتی ہیں دیٹ پلیس از ناٹ گڈ فار یو ٹو گو, دوز فرینڈز آر ناٹ گڈ ٹو کیپ یور فرینڈشپ ود دیم. نہیں سمجھ آتا نا آج, ایک دن سمجھ آئے گا. اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب مائیں, اللہ کی بہت سی نافرمانیاں ہم بھی کر رہے ہیں,
پھر ہم کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں، اللہ مجھے موقع ضرور دینا توبہ کرنے کا. کس کو معلوم ہے کہ کس وقت ملک الموت آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے؟ کس کو معلوم ہے کہ کب میرا اگلا قدم موت کے دروازے کے اندر پہلا قدم ہو؟ اور جب ایک دفعہ ملک الموت نظر آ جاتا ہے تب وہ واپس نہیں جاتا بغیر روح نکالے، تب موقع نہیں دیا جاتا. ہم زندگی بھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. ہم زندگی بھر کہتے ہیں میں معافی مانگ لوں گی. ہم زندگی بھر کہتے ہیں اچھا میں نے فلاں کا دل دکھایا ہے، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوں گی نا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا. Are you sure that you will get a chance کہ وہ انسان آپ کو معاف کر دے؟ اور اگر آپ کو چانس نہیں ملا اور آپ کو موت آ گئی تو قیامت کے دن وہ آپ کی ایک ایک نیکی اللہ سے نکلوائے گا. آج اللہ کی بات مان لیں، آج اللہ کی طرف آ جائیں، ورنہ یہ دنیا آپ کو چھوڑے گی. اور ریئلائزیشن ہر ایک کو ایک نہ ایک سٹیج پہ ہوتی ضرور ہے. بعض لوگوں کو ڈیتھ بیڈ پر ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اپنی ڈیزیز، اپنی بیماری 4th سٹیج پر، لیتھل سٹیج پر دیکھ کر ہوتی ہے. بعض لوگوں کو کومے میں جانے سے پہلے ہوتی ہے. اور فرعون کو جسٹ اپنی ڈیتھ سے پہلے ہوئی تھی، جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا. اینڈ بائی دا وے سائنس بتا چکی ہے ون آف دا اسکیریسٹ میتھڈ آف ڈیتھ از اے ڈروننگ، جو آپ ڈوب کے مرتے ہیں. سب سے پینفل ڈیتھ ہوتی ہے یہ آپ کی، مورفین سے بھی زیادہ پینفل. بیکاز مورفین دے دے کے، کارٹیزون دے دے کے، جو زیادہ تر کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی مورفین اور اتنا کارٹیزون ان کو لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی شاید موت کی تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی ہے، بیکاز ہاف کوما میں ہوتے ہیں میجورٹی. بٹ سب سے زیادہ جو پینفل ڈیتھ ہے وہ ڈوب کر مرنے کی ہے. اور فرعون کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا جسٹ بیفور فیو سیکنڈز. موویز دیکھتے ہیں نا، بات تھوڑی آتے ہیں موویز دیکھنے سے. موویز دیکھتے ہیں نا، وہ کیا دکھاتے ہیں؟ مرنے سے پہلے ایک ری پلے ہوتا ہے پورا. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ شاید ہوتا ہے سچ میں. آپ کی جو موویز بنتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے میں کہوں گی اچھا بھائی آپ سب موویز دیکھ سکتے ہیں، اچھا بھائی آپ سب موویز دیکھ سکتے ہیں، اچھا بھائی آپ سب موویز دیکھ سکتے ہیں، اچھا بھائی. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ شاید ہوتا ہے سچ میں. آپ کی جو موویز بنتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے میں کہوں گی اچھا بھائی آپ سب موویز دیکھ سکتے ہیں. You will be accountable in front of your Lord. آپ کو خود پتا ہے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں. Anyhow, تو اسکالرس یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اس کو بھی یہ ریئلائزیشن اس ٹائم پر ہوئی تھی جب بھی قرآن نے اس سارے سین کو ڈپکٹ کیا ہے. اس کے ذہن میں بھی وہ ساری مووی گھومی ہوگی، کس طرح سے آپریشن کرتا تھا، کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ خدا کلیم کرتا تھا، کس طرح سے میس مرڈر کرتا تھا، کس طرح سے اس کے پیلسز تھے. اور اس کے جو الفاظ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آتے ہیں، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو پتا چل گیا کہ اب موت آ گئی، ملک الموت نظر آ گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اس نے بولا اب میں ایمان لے آیا اسی ذات پر جس وہ بنی اسرائیل کا الہ ہے. اور اس نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ فرعون کے الفاظ ہیں قرآن میں. کھولیے سورہ یونس اور پڑھیے. فرعون جیسے انسان کو بھی ریئلائزیشن دنیا میں ہو گئی تھی، ہم سب کو بھی ہو جائے گی. اپنی اپنی زندگی میں ایک دوسرے پر فنگر پوائنٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو نیڈ ٹو بی ججمنٹل. ہاں آپ محبت سے کسی کو تلقین کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے میں کہاں اللہ کی بات نہیں مانتی ہوں، کہاں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں. آپ کی زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی اگر شامل ہے اس کو نکالیے اپنی زندگی سے جو رب کی نافرمانی ہے، اس سے پہلے کہ ریئلائزیشن مجھے ملک الموت کو دیکھ کر ہوئے اور اس وقت میں کہوں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لائک دا فرعون سیڈ. اس وقت کہنے کا اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو ملک الموت نظر نہیں آ جاتا. ابھی کسی کو ملک الموت نظر آ رہا؟ آپ کہیں اللہ نہ کرے کیسی باتیں کریں. نظر تو کہیں بھی آ سکتا ہے، مس کال تو کبھی بھی آ سکتی ہے اس کی. ہاں اگر آپ کو اس وقت ملک الموت نظر نہیں آ رہا، کانگریچولیشنز، آپ توبہ کر سکتی ہیں. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم واقعی گناہ گار ہیں، ہماری غلطیاں ہیں اللہ، اور اللہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا بھی نہیں آتا ہے. اللہ آپ ہمیں سکھا دیں کہ ہم کیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیلنس مینٹین کر سکیں. اللہ ہی ہمیں سکھا سکتا ہے. سو فرعون کو بھی ریئلائزیشن ہوئی تھی، اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن کے اندر مجھے اور آپ کو آیات دی ہیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں کہ آج سمجھ جاؤ اس دنیا کو.
کہ کیسے اس کے اندر زندگی گزارنی ہے. مومن دنیا کو ایز این اپرچونٹی لیتا ہے، ایک اپرچونٹی کے طور پر اس کو لیجئے کہ انشاءاللہ مجھے اس دنیا کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرنا ہے. ایک وہ انسان جو دنیا کو صرف دنیا کے طور پر گزار رہا ہے اور صبح سے شام کر رہا ہے اور صرف اپنے نفس کا غلام ہے. نفس کا غلام کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آ رہا ہے نا، آ گیا فیبروری، ویلنٹائن ڈے، بسنت، ایک سے ایک آزمائشیں آپ کی اور میرے لیے آتی ہیں اور ہم نے اس پر سوال کرنے شروع کر دیا تو کیا ہو گیا، بسنت از جسٹ اے پارٹ آف کلچر. آئی ایم سو سوری ٹو سے ہم ہر چیز کے لیے خوب انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. اگین میں جا کے، مجھے یہ پتا ہے نا میرے بھی بچے ہیں، جا کے بعد میری بچوں کی یونیورسٹیز پر جاتی ہے. کتنا آپ محنت کرتی ہیں بچوں کی یونیورسٹیز اور سکولز کے لیے، کتنا کھوجتی ہیں، کوریدتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، سرچ کرتی ہیں کہ کہاں ان کو بھیجیں، کتنا ڈھونڈتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں. سو پھر ان معاملات میں سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ان معاملات میں سوال کیوں نہیں ذہن میں پاپ اپ ہوتا کہ از اٹ ریئلی جسٹ اے کلچر اور دیر از سم تھنگ ایلس؟ آخر آدھے لوگ پاگل ہیں جو بول رہے ہیں. جائیے جا کے گوگل کیجئے، آج کل کون سی مشکل بات ہے ہسٹری کو سرچ کرنا. بسنت از ناٹ اونلی اے کلچرل تھنگ، اٹس اے ریلیجیس تھنگ. ان ہندو کلچر اٹ ہیز اے ریلیشن شپ ود دیئر گاڈس. کیوں شرماتے ہیں اپنے اسلام سے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو کائٹ اڑانی ہے، آپ بسنت کے علاوہ اڑا لیجیے. ہاں دین میک شیور کہ کسی غریب کے بچے کی گردن نہ کٹ جائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا اپنے 2 گھنٹے کے مزے کے لیے. کیا کچھ نہیں ہوتا بسنت کے اوپر ہمارے ملک کے اندر؟ کوئی ویلیو نہیں ہے انسانوں کی. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے اندر؟ I don't want to relate it, but I'm so sorry to say, but it's a fact. جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت پیڈوفیلیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا حصہ بھی ہے. میں نہیں بتاؤں گی آپ کو میرا کیا حصہ. جن کا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ بٹھائے جو ایسے کرمنلز کو پکڑ کے سزا دینے والے ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا حصہ بھی ڈل رہا ہے. اس کمرے میں جتنی بھی لڑکیاں اور خواتین بیٹھی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں آپ کا اور میرا حصہ ڈل رہا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر یا تو آپ پرابلم کو کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا آپ پرابلم کو سالو کرنے والے ہوتے ہیں. چیک یور سیلف آن وچ سائڈ یو آر کمنگ، ان وچ کیٹیگری یو آر فالنگ. آسک یور سیلف. آپ کا اندر کی آواز آپ کا کانشیس جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کا ضمیر آپ کو سچ بتائے گا. اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اپنے لیے اس دنیا کو اپنی ایٹرنل ایگزسٹنس کو ایلیویٹ کرنے کا ذریعہ بنائیے. اور ایک چیز کو یاد رکھیے، اس دنیا کی ریالٹی کو سمجھتے ہوئے، اس دنیا میں ایز مل جانا از ناٹ دا کنفرمیشن کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اس دنیا میں ہارڈ شپ آنا از ناٹ دا ایکویشن کہ یہ اللہ کی سزا ہے. اس چیز کو سمجھیں. اگر آج میرے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس نعمت سے جنت کماؤں. اگر آج میری زندگی میں غم ہے یا مشکل ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس غم پر صبر کر کے اللہ کی جنت تک پہنچ جاؤں. جنت میں جانے کے 2 ہی راستے ہیں، the path of ease and the path of hardship. path of ease پر آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہوتا ہے اور path of hardship پر آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. Let's say, this is another analogy. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ کو چوائس دی جائے گی جنت میں جانے کی، یا تو آپ path of ease لے لیجئے یا path of hardship لے لیجئے، ہم سب کون سا لینا چاہیں گے؟ ہم path of ease لینا چاہیں گے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں، ابن سیرین اور ابن عطا، 2 اسکالرز آتے ہیں جو یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ سے اکنامک وال رہی ہے. ایک گروپ رہا جو کہ اللہ نے ایز پر رکھا اور ایک گروپ رہا جو اللہ نے ہارڈ شپ پر رکھا. اور میجورٹی وہ لوگ اللہ سے کنیکٹ ہوئے جو کہ ہارڈ شپ پر تھے. کم لوگ وہ اللہ سے کنیکٹ ہوئے جن کو اللہ نے دنیا میں لگژوریس لائفز دی تھی. اس لیے کہ مال، دولت، دنیا کی آسانیاں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اللہ سے، انسان کو اسپرچولی ہائی نہیں ہونے دیتی ہیں، انسان کو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دیتی ہیں. سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، 2 واقعے
ایک کو اللہ نے نعمتیں دی تھی اور وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا. ایک کو اللہ نے مشکل دی تھی اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا. باغ والا یاد ہے؟ جس کو اللہ نے ایک باغ نہیں 2 باغ دیے تھے اور دن بدن اس کے باغ کی اور دنیا کی ویلتھ بڑھ رہی تھی، مگر کیا ہو رہا تھا؟ جیسے جیسے ویلتھ بڑھ رہی تھی وہ اللہ کا نافرمان ہوتا جا رہا تھا. اینڈ دیر از اے چانس کہ جب بھی دولت ملتی ہے جنرلی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. جس اسٹریٹا پر آپ اور میں رہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. اور نعمتوں کا شکر صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے الحمدللہ، بٹ صرف یہ نہیں ہے. دس از ناٹ کمپلیٹ شکر. اگر میں صرف کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، چیک یور معاملات. کسی کا حق تو نہیں مارا، حرام تو نہیں آ رہا، سود تو نہیں آ رہا، رشوت تو نہیں کھاتے کھلاتے. ہماری اتنی بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بیماریوں کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ینگ ڈیتھس کیوں ہوتی ہیں؟ کینسر اتنا کیوں پھیل رہا ہے؟ ہارٹ پرابلمز اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں؟ آفٹر 35 ہارٹ فیلئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیر آر لاٹس آف ایشوز، بٹ دا میجر ایشو ہمارے پیٹ میں حرام کا نوالا جا رہا ہے. آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو حرام نہیں کھاتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر انسان کی بد دعا نہیں ہوتی ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے جو کہ جج ہے اور منصف ہے. فائل آگے کرنے کے لیے چند پیسے پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس اے پارٹ آف سسٹم. تو پھر رشوت کہاں ہے؟ پھر تو رشوت ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. تو پھر کلیم کیا کریں نا دنیا میں وی آر رشوت فری سوسائٹی. فائل آگے کی تھی ہم نے تو صرف ایک پارٹ آف سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے صرف چند پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے تھے. پولیس والے کو جیب گرم کی تھی 1000 روپے دے کے تاکہ وہ ہمارا جو ہے وہ چالان نہ کاٹے. رشوت تھوڑی دی تھی، ہر بات میں رشوت رشوت کرتے رہتے ہیں. سو ویئر از رشوت؟ پھر تو رشوت کہیں ہے ہی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں آگ میں ہیں، جہنم میں ہیں. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے. I'm so sorry but it's a norm culture. اسکول والے نہیں لے رہے تو کوئی بات نہیں، جا کے ایک اور جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لیا، برتھ سرٹیفکیٹ. پھر ہم کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا، پھر ہم کہتے ہیں کہ شوہر ہم سے ناراضی رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اتنی ڈائیورس اور اتنی سیپریشنز کیوں ہو رہی ہیں. یوز یور انٹیلیکٹ. یہاں سب اس کمرے میں چھت کے نیچے پڑھی لکھی عورتیں بیٹھی ہیں. ہم سے لوگ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. سمجھدار ہیں ہم سب لوگ، اور اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے ہمارے دماغوں کے اندر عقل رکھی ہے. اگر سمجھیں گے تو ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے گی. دنیا کا یہ جو اللہ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ کوئی بہت مالدار ہو کوئی بہت غریب، اس کا اللہ کی نظر میں ویلیویبل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیے گا اور ذرا اپنے گھروں کو بیٹھ کر سوچئے گا اور دیکھیے گا، اور کتنے بھی کروڑوں کا آپ کو اپنا گھر لگے، اپنے آپ کو بتائیے گا اللہ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور انہی گھروں کے لیے لڑتے ہیں. وراثت کے اوپر کیا حال اور کیا لڑائیاں اور کیا جھگڑے نہیں ہوتے. اور زیادہ تر وراثت ہم پیسے والوں کی ہی ہوتی ہے. غریبوں کی کیا وراثت ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے. ہے تو ہمارے مسئلے ہیں وراثت کے. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے، آپس میں ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے. یہ سب ہمارے گھروں کا کلچر ہے نا. دنیا کے لیے ایک دنیا سے آنکھ بند ہونے کی بس ضرورت ہے. پھر کہاں کے جھگڑے اور کیسے جھگڑے، پھر تو حساب کتاب کی باریاں آ جائیں گی. کیا کہیں گے پھر اللہ سے؟ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے میرے گھر کی، اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے میری نعمتوں کی اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں. اینڈ آف سٹوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یحمیہ من الدنیا، اللہ اس کو دنیا سے دور کر دیتا ہے. کیسے دور کرتا ہے؟ کیا پتا اللہ اس کو دنیا میں ملٹی ملینئر نہ بنائے؟ اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. بیماری آتی ہے نا انسان پہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے الفاظ اسی میں آتے ہیں کما یدل احدکم یحمی من الماء. جیسے جب بخار میں آپ کسی انسان کو ٹھنڈا پانی نہیں پلاتے چاہے وہ کتنا بھی مانگ رہا ہو.
ہمارے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے بہت آسان ہے اس وقت یہ بولنا کہ آزمائش میں صبر کیا جاتا ہے، ہارڈ شپ میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ 6 بلین انسان دنیا کے مشکل میں ہوں، ہم کہتے ہیں سب کو چاہیے صبر کریں۔ ایک مجھ پہ مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ وائے می، تب آپ اپنے آپ کو سبق نہیں دیتے صبر کرو؟ تب اپنے آپ کو ہم بتا نہیں پاتے نا، اس لیے کہ ہم دنیا کی حقیقت نہیں جانتے۔ اللہ آپ کو رلا رہا ہے، اللہ آپ کے لیے حالات مشکل کر رہا ہے، اللہ آپ کے لیے دنیا کی آسانی اگر کم کر رہا ہے، تھنک ان another way۔ اگر دنیا آپ کی ایڈکشن بن گئی ہے تو اللہ آپ کی ایڈکشن کو کیوں فیڈ کرے گا؟ آپ کے بچے کو 104 بخار ہے اور ڈاکٹر نے کہا اس کو بالکل ٹھنڈا پانی نہیں دینا، اور آپ کا بچہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی چاہیے، بس ٹھنڈا پانی چاہیے، آپ دیتی ہیں؟ آپ نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ فار دا لانگ ٹرم بینیفٹ۔ سو اگر اللہ آپ کو اس وقت دنیا نہیں دے رہا، جو کہ اس وقت تو الحمدللہ ایسا سین نہیں ہے، بٹ اگر اللہ آپ کا کسی بھی ایسپیکٹ میں دنیا لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو اپنے سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا، اللہ پرسنالٹی جانتا ہے نا، جیسے ماں اپنے بچوں کی پرسنالٹی جانتی ہے، ماں کہتی ہے نا بیٹا میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ سو وہ رب جس نے مجھے بنایا ہے وہ میری پرسنالٹی کو اور میری انکلینیشنز کو نہیں جانے گا، اس لیے اللہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے۔ جنت کس سے بھری ہوئی ہوگی؟ دنیا کے مالداروں سے یا دنیا کے فقراء اور مساکین سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنت دنیا کے غرباء، مساکین اور فقراء سے بھری ہوئی ہوگی، میجورٹی۔ اس لیے آپ کو کہا کہ ہارڈ شپ اللہ سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ اس چیز کو اگر آپ اور میں سمجھیں گے تو ہم انشاءاللہ دنیا کی حقیقت کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی، ایک ڈائریکشن تو میں نے آپ کو یہ دکھائی کہ اگر مشکل آئے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کی سزا ہے۔ مشکل میں اللہ سے بدگمان مت ہو۔ مومن کا حسن ظن باللہ ہائی رائز ہوتا ہے، ہائی اسکائڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ میں فرما بردار ہوں اس کا، وہ اس دنیا کے معاملے میں کہیں زیادہ ہے۔ دنیا نہیں مل رہی تو کیا ہو گیا، اٹس اوکے، آج ہے تو کل نہیں ہوگی، آج نہیں ہے تو کل ہوگی۔ مومن کا حسن ظن باللہ بہت اوپر ہوتا ہے۔ اب میں اس کو فلپ کر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، ہم اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے لائف سٹائل کو سوچیں، کیا دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے؟ نہیں ہے۔ سو پھر اس سے کیا مطلب ہے؟ میں مومن نہیں ہوں؟ یہ ہم خود سوچیں گے، مجھے کوئی نہیں بتائے گا، نہ میں آپ کو بتاؤں گی، میں اپنے لیے سوچوں گی، آپ اپنے لیے سوچئے۔ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، ایکسپلینیشن لکھی، ابن حجر کے لیے آتا ہے کہ ایجپٹ کے قاضی تھے، جج تھے، ویل ڈریسڈ ہوتے تھے، ہی واز اے رچ مین اینڈ ہیڈ اے ویری پلیزنٹ پرسنالٹی، گڈ لکنگ تھے، ویل ڈریسڈ ہوتے تھے، ہی ڈریسڈ ایلیگنٹلی، اور ایک پوزیشن تھی سوسائٹی کے اندر۔ ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، یہودی جو کہ غریب تھا اور لیمپس کے لیے آئل لیمپس جو تھا وہ بیچتا تھا۔ اس نے ابن حجر کو راستے میں روکا، ان کا ڈریس دیکھ کے، ان کا مقام پہچانتے ہوئے، اور ان سے کہا کہ تم نے اپنے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ تم تو بخاری کی ایکسپلینیشن لکھنے والے ہو، تمہارے رسول نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ لک ایٹ یو اینڈ لک ایٹ می، جنت میں کون نظر آ رہا ہے؟ تو پھر تم کیسے مومن ہوئے؟ ہمارے دل میں بھی سوال آ سکتا ہے نا، اور ہم فوراً سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اگر دنیا مجھے اللہ نے اتنی دی ہے، الحمدللہ جتنی بھی دی ہے، تو کیا میں اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہوں؟ کیا میں بہت گناہ گار ہوں؟ ابن حجر نے اس شخص کو جواب دیا، ان بنسبتی لما ارجوہ فی الآخرۃ من نعیمی کأنی فی السجن، کہتے ہیں جو میں اپنے اللہ سے آخرت میں انعام ایکسپیکٹ کرتا ہوں اتنا ہیوج ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ ہے۔
اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مومن کے لیے قید خانہ دنیا کیسے ہے کہ وہ اپنی شہوات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جہاں شریعت نے فوربڈن کا لفظ استعمال کر لیا، مومن وہاں نہیں جاتا۔ اس لیے مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہوتی ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپریسڈ پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کا مطلب یہ قید خانہ ہونا یہ نہیں ہے کہ وہ ہنستا نہیں ہے اور وہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی نہیں رکھتا۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا کتنا بھی دل چاہ رہا ہو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بہت دل چاہتا ہے فیئر ویل کے اندر بیک لیس بلاؤز پہننے کا، پہنیں گے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ سب، اور آنٹیاں بھی۔ سوری میں آپ کو آنٹیاں کہہ رہی ہوں، میں اس میں شامل ہوں، میں اس میں شامل ہوں۔ بیک لیس شرٹ پہننی ہے، آف شولڈر شرٹ پہننی ہے، بہت دل چاہتا ہے، پہننے دینا اماں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اماں منع کرتی ہیں نا۔ دس از اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ضرور کافر ہیں، نہیں۔ آپ کی نعمتوں کا راستہ بھی آپ کو جنت تک لے جا سکتا ہے اگر آپ نے اپنی نعمت کے اندر اللہ کی فرما برداری کو شامل کیا ہوا ہے، اور کتنا بھی دل کرے کنٹرول یور شہوات، دین دس دنیا ول بی اے قید خانہ فار یو۔ اور پھر امام ابن حجر نے اس یہودی کو جواب دیا، وَأَنْتَ بِنِسْبَةِ لِمَا يُعَدُّ مِنَ الْعَذَابِ لَأَمْثَالِكَ كَأَنَّكَ فِي الْجَنَّةِ۔ تمہارے جیسے ڈس بلیورز اور کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اور اس یہودی کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت سخت اللہ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، رسول اللہ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ابن حجر نے کہا کہ تمہارے جیسے ڈس بلیور کے لیے جو عذاب آگے تیار ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا جس حالت میں تم آ جاؤ، یہ تمہاری جنت ہی ہے۔ اٹس ایکچولی اے ویری ایزی لائف فار یو، جو آگے عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بات کو سن کر یہ شخص رونے لگ گیا اور اس نے چند ہی دن میں اسلام قبول کر لیا۔ اس چیز کو سمجھیں، اپنے شہوات کو کنٹرول کرنا سیکھیے، یہی آپ کا اور میرا اس دنیا کا امتحان ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ بیلنس مینٹین کرنا سیکھیے۔ اگر آپ میں سے کبھی کسی کو وٹائگو ہوا ہو، وہ انر ایئر پرابلم آتا ہے، تو آپ اپنا بیلنس آؤٹ کر جاتے ہیں، کیا حالت ہوتی چلتے ہوئے؟ چلا نہیں جاتا نا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے ڈیزائن کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ، ہم اپنے 2 پاؤں پہ اپنا بیلنس مینٹین کرتے ہیں۔ ادروائز سائنٹیفکلی پروون کہ 4 پاؤں پر چلنے والوں کے لیے بیلنس مینٹین کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو 2 فیٹ کریشن۔ اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اپنا بیلنس مینٹین کرتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے، انر ایئر پرابلم آتی ہے، یا جب وٹائگو ہوتا ہے، تو اپنا بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ انسان کی فطرت، اس کا انٹرنل ڈسپوزیشن یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کا بیلنس رکھے، دنیا میں اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرے، دنیا میں اللہ کا نافرمان نہ ہو، اچھا پلیزنٹ پرسنالٹی کا انسان ہو، دنیا کی نعمتوں پر شکر کرے، ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو یہ اس کی بیماری ہے۔ ہماری فطرت میں، ہماری انٹرنل ڈسپوزیشن میں دنیا اور آخرت کا بیلنس اللہ نے رکھا ہے، مگر جب یہ فطرت ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم ڈس بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں ود انکریزنگلی بمبارڈمنٹ آف ایڈورٹیزمنٹ، ود انکریزنگلی بمبارڈمنٹ آف سوشل میڈیا، آپ کی اور میرے لیے یہ بیلنس مینٹین کرنا مشکل ہوا ہے۔ ہر انسان چلتی پھرتی ایڈورٹیزمنٹ اور بل بورڈ ہے۔ آپ چلتی پھرتی ثنا سفیناز ہوتی ہیں، ثنا سفیناز آپ کو پیسے دیتی ہے، بٹ ایوری بڈی نو کہ آپ نے ثنا سفیناز پہنا۔ وہ جو مرد نائکی کی شرٹ یا ایڈیڈاس کی شرٹ پہن کے پھرتے ہیں، ایڈیڈاس ان کو پے کرتا ہے، آپ چلتا پھرتا ان کا ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ دنیا میں آج بیلنس اور دنیا کی محبت کو ایک طرف کرنا اور دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا مشکل ہو گیا ہے۔ سو واٹ وی کین ڈو، اپنی فطرت پر واپس آنے کے لیے قرآن سے جڑیے، دیٹس دی اونلی تھنگ۔ علم حاصل کیجیے، لیو اے گڈ لیگیسی بیہائنڈ۔ آج قرآن پڑھیں، آج اسٹریٹجک پلاننگ کیجیے، آج اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، آج اللہ کی فرما بردار بنیں، تاکہ 30 سال کے بعد when you will not be here، اللہ آپ سب کو زندگی دے۔ چلے 30 نہیں تو 130 سال کے بعد آپ خوش ہیں؟ نہیں، میں نے کہا 130 سال کے بعد آپ نہیں ہوں گی، سو آپ کی اولاد ہوگی، آپ کا آج کا ڈالا ہوا بیج، اس کا پھل کل آپ کی اولاد کھائے گی۔ اللہ کی فرما برداری کا بیج اپنے خاندانوں میں ڈالیے، قرآن سے جڑیے۔
دنیا کی محبت کو دل سے نکالیے، اسپرچولی دنیا کو ابینڈن کیجیے اور دنیا کو اپنے ہاتھ کی حد تک رکھیے. جو دنیا اللہ نے دی ہے حلال ہو اور اللہ کی فرما برداری میں ہو. اپنی دنیا سے اللہ کی فرما برداری کو ارن کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مفہوم کو سمجھنا اور اس مفہوم کو انٹرنلائز کرنا آسان بنا دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹیز مت جاؤ، کریئر پرسو نہ کرو، شادیاں نہ کرو، بڑے گھروں میں نہ رہو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے جو بھی کرو میری فرما برداری کے ساتھ کرو. اور جہاں ریڈ لائن ہے، جو ٹیپڈ ایریا ہے، جو اسلام کا ایک فوربڈن علاقہ ہے، وہاں مت جاؤ. جہاں اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا. آپ کو تیار ہونے کا شوق ہے، ہوئیے تیار، کس نے منع کیا ہے؟ مت دکھائیے نا اپنی خوبصورتی کسی نامحرم کو. مشکل ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں. آج مشکل ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے، اللہ دل کھولے گا. آخر باہر جتنی عورتیں آپ کو حجاب میں نظر آتی ہیں یا نقاب میں نظر آتی ہیں، ان کا دل نہیں کرتا تیار ہونے کو؟ سب کا دل کرتا ہے. اپنے اوپر اللہ کی فرما برداری کو لا کے آپ اللہ کی نظر میں ایلیویٹ ہوتی ہیں. اپنے آپ کو بے حجاب کر کے ہم انسانوں کی نظر میں ایلیویٹ ہو سکتے ہیں، رب کی نظر میں ایلیویٹ نہیں ہو سکتے. اپنے گھروں کو اللہ کی فرما برداری کی جگہیں بنائیے، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کی جگہ بنائیے. آپ کے گھر کے اوپر اللہ اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ ہم نے جو سنا ہے اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ تمام گھر والوں کے اوپر اپنی خاص برکت نازل فرمائے جنہوں نے آپ سب کو بات سنانے کے لیے اپنا وقت اور اپنا گھر کھولا. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے گھروں میں ہمارے وقت میں برکت ڈالے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ سکیں. جو کلاسز آپ کو اپنے گھر کے پاس ملتی ہیں جائیے، اس کو جوائن کیجیے، اللہ کے کلام سے جڑیے. اللہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا، شوہر کو ہینڈل کرنا، ان لاز اور میکے والوں کو سنبھالنا سب سکھائے گا. اس کتاب کے اندر آج 2018 کے ایشوز کا حل موجود ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری پر موت نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی. اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو رزق حلال کھلائے. اللہ ہماری نسلیں ہمیشہ رزق حلال کا نوالا کھائیں اور اللہ ہماری جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو درگزر فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.